السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ عالم اسلام کے ایک عظیم عالم دین حضرت علامہ مولانا مفتی زبیر عالم مصباحی صاحب قبلہ مدد ذلہ العالی ممبئی کو بدنام کرنے کے لیے ان کی ایک ویڈیو کو کٹنگ کر کے ایڈیٹنگ کر کے خوب وائرل کیا جا رہا ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ حضرت مفتی صاحب قبلہ نے سرکار اعلیٰ حضرت کو شیعہ کہا ہے۔ تو اصلیت کیا ہے، میں آپ کو دونوں ویڈیو پیش کرتا ہوں، آپ تمامی حضرات بغور سماعت کیجئے اور اس بات کو سارے لوگوں تک پہنچائیے کہ آپ کا نام تھا احمد رضا، آپ کے والد نقی علی، آپ کے دادا رضا علی، آپ کے پردادا قاسم علی، یہ ناموں سے پتہ چلتا ہے ان کا خاندان شیعہ کا تھا۔ مفتی صاحب اس پر بھی رہنمائی فرمائیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام محمد رضا قدس روح کے خاندان کے متعلق جو اسماء گرامی سامنے آئے، یعنی آپ کے والد ماجد حضرت علامہ نقی علی خان رحمۃ اللہ علیہ، دادا رضا علی خان رحمۃ اللہ علیہ، بات بالکل واضح اور ظاہر ہے کہ ان کے عقائد ہندوستان میں بالکل مشہور ہو چکے تھے اور ان کے متعلق تمام علماء اہل سنت نے کفر اور ارتداد کا فتویٰ دے دیا۔ تو اب اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے والد دادا پردادا کے متعلق تاریخ شاہد ہے اور آپ کی کتابیں بھی موجود ہیں، خاص طور پر حضرت علامہ نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب، جو آپ اس کا مطالعہ کریں تو ظاہر ہوگا شیعہ عقائد ہوں، رافضیت کے حوالے سے عقائد ہیں، وہی آپ کے عقائد ہیں، کہ جو عقائد اور نظریات ہیں وہی عقائد آپ کے خاندان کے بزرگوں کے عقائد ہیں۔ واللہ تعالی۔ اب دیکھیے اوریجنل ویڈیو کیا ہے۔ شروع میں مفتی صاحب قبلہ نے کیا فرمایا اور اخیر میں کیا فرمایا، جب دونوں بات کو آپ شروع اور اخیر کی بات کو جب سن لیں گے تو پھر آپ کو بات مکمل سمجھ میں آ جائے گی کہ حضرت مفتی صاحب قبلہ نے کیا فرمایا ہے۔ سماعت کیجیے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے خاندان کے تعلق سے ایک اعتراض ہے کہ آپ کا نام تھا احمد رضا، آپ کے والد نقی علی، آپ کے دادا رضا علی، آپ کے پردادا قاسم علی، یہ ناموں سے پتہ چلتا ہے کہ معاذ اللہ ان کا خاندان شیعہ کا تھا۔ مفتی صاحب اس پر بھی رہنمائی فرمائیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام محمد رضا قدس روح کے خاندان کے متعلق جو اسماء گرامی سامنے آئے، یعنی آپ کے والد ماجد حضرت علامہ نقی علی خان رحمۃ اللہ علیہ، دادا رضا علی خان رحمۃ اللہ علیہ، تو نام کے ساتھ لفظ علی موجود ہونے کی بنیاد پر بعض لوگوں نے یہ شبہ ظاہر کیا ہے، حالانکہ یہ جھوٹا پروپیگنڈا ہے، یہ الزام ہے اور یہ بہتان ہے کہ کسی کے نام کے ساتھ علی لگا ہونے کی بنیاد پر رافضی یا شیعہ ہونے کا اطلاق کیا جائے، قول کیا جائے، تو یہ ایک بہت بڑی بہتان ترازی ہوگی۔ کسی کے شیعہ ہونے کے متعلق، رافضی ہونے کے متعلق اس بات کی تحقیق اور اس بات کا یقینی ثبوت ہونا چاہیے کہ اس کے عقائد اور نظریات بھی وہی شیعہ عقائد ہوں۔ رافضیت کے حوالے سے جبکہ یہ بات بالکل واضح اور ظاہر ہے کہ ان کے عقائد ہندوستان میں بالکل مشہور ہو چکے تھے اور ان کے متعلق تمام علماء اہل سنت نے کفر اور ارتداد کا فتویٰ دے دیا۔ تو اب اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے والد دادا پردادا کے متعلق ان کے ناموں کے حوالے سے لفظ علی ہونے کی وجہ سے رافضیت کا اطلاق کرنا یہ انتہائی جھوٹی بات ہے، غلط پروپیگنڈا ہے۔ ایسا ہرگز نہیں، بلکہ تاریخ شاہد ہے اور آپ کی کتابیں بھی موجود ہیں، خاص طور پر حضرت علامہ نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب جو بڑی عظیم تصنیف ہے، سورہ علم نشرہ کی تفسیر، آپ اس کا مطالعہ کریں تو ظاہر ہوگا کہ اہل سنت و جماعت کی جو عقائد ہیں وہی آپ کے عقائد ہیں۔ صحابہ اکرام، تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، تمام کے جو عقائد اور نظریات ہیں وہی عقائد آپ کے خاندان کے بزرگوں کے عقائد ہیں۔ واللہ تعالی۔ اب جھوٹی گواہی اور الزام تراشی کی مذمت بھی سماعت فرمائیے۔ ارشاد باری تعالی ہے، وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا۔ اس کا معنی اور ترجمہ یہ ہے کہ اور اس بات کے پیچھے نہ پڑ جس کا تجھے علم نہیں، بے شک کان اور آنکھ اور دل ان سب کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اس آیت کی مزید وضاحت کے لیے آپ اس بات کو بھی سماعت کیجئے جو تفسیر میں ہے
جس بات کا علم نہیں اس کے پیچھے نہ پڑنے سے مراد یہ ہے کہ جس چیز کو دیکھا نہ ہو اس کے بارے میں یہ نہ کہو کہ میں نے دیکھا ہے، اور جس بات کو سنا نہ ہو اس کے بارے میں یہ نہ کہو کہ میں نے سنا ہے۔ ایک قول کے مطابق اس سے مراد یہ ہے کہ جھوٹی گواہی نہ دو۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا، اس سے مراد یہ ہے کہ کسی پر وہ الزام نہ لگاؤ جو تم نہ جانتے ہو۔ مدارک شریف وغیرہ میں تمام اقوال کا خلاصہ یہ ہے کہ اس آیت میں جھوٹی گواہی دینے، جھوٹے الزامات لگانے اور اس طرح کے دیگر جھوٹے اقوال کی ممانعت کی گئی ہے۔ جھوٹی گواہی دینے اور غلط الزام لگانے کی مذمت بھی سماعت کیجیے۔ یاد رہے کہ جھوٹی گواہی دینا اور کسی پر جان بوجھ کر غلط الزام لگانا انتہائی مذموم فعل ہے۔ یہاں ان سے متعلق 3 احادیث ملاحظہ ہوں۔ جھوٹے گواہ کے قدم ہٹنے بھی نہ پائیں گے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے جہنم واجب کر دے گا، ابن ماجہ۔ اور جس نے کسی مسلمان کو ذلیل کرنے کی غرض سے اس پر الزام عائد کیا تو اللہ تعالیٰ جہنم کے پل پر اسے روک لے گا یہاں تک کہ اپنے کہنے کے مطابق عذاب پالے۔ یہ ابو داؤد میں ہے۔ اور جو کسی مسلمان پر ایسی چیز کا الزام لگائے جس کے بارے میں وہ خود بھی جانتا نہ ہو تو اللہ تعالیٰ اسے جہنم کے خون اور پیپ جمع ہونے کے مقام یعنی ردغۃ الخبال میں اس وقت تک رکھے گا جب تک کہ اپنے الزام کے مطابق عذاب نہ پالے۔ حضرات، جھوٹی گواہی اور الزام تراشی میں لوگوں کی حالت زار افسوس فی زمانہ جھوٹی گواہی دینا ایک معمولی کام سمجھا جاتا ہے، اور الزام تراشی کرنا تو اس قدر عام ہے کہ کوئی حد ہی نہیں۔ جس کا جو دل کرتا ہے وہ دوسروں پر الزام لگا دیتا اور جگہ جگہ ذلیل کرتا ہے، اور ثبوت مانگے تو یہ دلیل کہ میں نے کہیں سنا تھا یا مجھے کسی نے بتایا تھا یا آپ کی بات کا مطلب ہی یہی تھا۔ حضرات، اب کس نے بتایا؟ بتانے والا کتنا معتبر تھا؟ اس کو کہاں سے پتا چلا؟ اس کے پاس کیا قابل قبول ثبوت ہے؟ اس نے بات کرنے والے کے دل کا حال کیسے جان لیا؟ کوئی معلوم نہیں۔ زیر تفسیر آیت اور بیان کردہ احادیث کو سامنے رکھتے ہوئے ہر ایک کو اپنے اپنے طرز عمل پر غور کرنے کی شدید حاجت ہے۔ کان، آنکھ اور دل کے بارے میں سوال ہوگا۔ آیت کے آخر میں فرمایا کہ کان، آنکھ اور دل سب کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ یہ سوال اس طرح ہوگا کہ تم نے ان سے کیا کام لیا؟ کان کو قرآن و حدیث، علم و حکمت، واعظ و نصیحت اور ان کے علاوہ دیگر نیک باتیں سننے میں استعمال کیا یا لغو، بیکار، غیبت، الزام تراشی، زنا کی تہمت، گانے باجے اور فحش سننے میں لگایا؟ یوں ہی آنکھ سے جائز و حلال کو دیکھا یا فلمیں، ڈرامے دیکھنے اور بدنگاہی کرنے میں استعمال کیا، اور دل میں صحیح عقائد اور اچھے اور نیک خیالات و جذبات تھے یا غلط عقائد اور گندے منصوبے اور شہوت سے بھرے خیالات ہوتے تھے؟ اللہ تعالی ہمیں جھوٹی گواہی اور الزام تراشی سے محفوظ فرمائے اور ہمیں اپنے اعضاء کو اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت اور رضا و خوشنودی والے کاموں میں استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ